صاف رکھنے ہی کے لیے ذکر کرایا جاتا ہے۔ ذکر کے ذریعے سے اگر قلوب پاک ہو جائیں تو ہر ایک نیک اعمال کی لذت محسوس ہوگی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے دلوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دل پاک تو اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے نظر کو بھی، کان کو بھی، زبان کو بھی، اعضاء کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم ذکر کریں اللہ تعالیٰ سے یہ نیت کر لیں اور یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمیں پاک بنا، اور تیرا پاک نام لینے کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی، ہمارے اعضاء کو بھی پاک کر، اور اس کے ذریعے سے نیک اعمال کی توفیق اور برے اعمال سے بچاؤ نصیب فرما۔ یہ تو دعا ہم کریں گے، اور ساتھ و ساتھ اپنے آپ کو ہر ایک چھوٹے موٹے گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ مذاق میں بھی بد اخلاق نہیں ہونا ہے، بد زبان نہیں ہونا ہے، اور جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ مذاق سے بھی آدمی بہت ساری نورانیتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایسی مذاق نہ کریں جس سے آدمی کھلکھلانے کی نوبت آ جائے، آدمی کو کھلکھلا کر ہنسنے کی نوبت آ جائے۔ ہاں، مسکرانا اور چھوٹے موٹے لطائف اس کی تو اجازت ہے، اور ایسی مذاق بھی نہ کریں جس کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف ہو، درد ہو، دل ٹوٹ جائے، من ٹوٹ جائے، ضاقت علیہم الارض، زمین تنگ ہو جائے۔ اس طرح کے مذاق نہ کریں جس کے ذریعے سے آدمی اپنی توہین محسوس کرے۔ اس لیے اسلاف نے ایسے مذاق سے بھی منع کیا، اور اپنے آپ کو مشغول رکھیں تینوں کاموں میں، تعلیم و تعلم میں، دعوت و تبلیغ میں، اور ذکر و اذکار جس کو ہم تصوف و تزکیہ کہتے ہیں اس میں۔ تینوں شعبوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ بہت سارے لوگ ذکر و اذکار کے ایک ماحول میں آنے کے بعد دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوا جیسے آپ نے دل کا خیال کیا اور اپنے گردے کا خیال نہیں کیا، اور اپنے پھیپھڑے کا خیال نہیں کیا، اور اپنے لیور کا خیال نہیں کیا، جگر کا خیال نہیں کیا، اور آپ نے اپنے جو رئیس الاعضاء ہیں اس کا خیال نہیں کیا، تو یہ تو انتہائی نادانی کہلائی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی صرف ذکر کی طرف توجہ دے، تبلیغ کو چھوڑ دے، تعلیم کو چھوڑ دے، تو ذکر کے ذریعے سے اصل مقصد ہی یہی ہے تبلیغ میں، تعلیم میں اخلاص پیدا ہو، خالص ہم اللہ کے لیے کرنے والے بنے۔ اسی لیے ذکر و اذکار ہے، تزکیہ و تصوف ہے۔ تزکیہ کے معنی ہی دلوں کو پاک کرنا۔ تبلیغ کرنے کے لیے بھی دل کا پاک ہونا ضروری ہے، تعلیم کے لیے بھی دل کا پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ متکبر مبلغ ہو جائے گا، متکبر معلم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان اعمال کے ذریعے سے اچھے اخلاق والے، اچھے عادتوں والے، اچھے معاملات والے، اچھے معاشرے والے، گویا مثالی بنے۔ مثالی تاجر ہو تو تجارت میں مثالی، بیٹا ہو تو بیٹوں میں مثالی، شوہر ہو تو شوہر میں مثالی، اور بھائی ہو تو بھائیوں میں مثالی۔ تو آپ کا وجود خاندان کے لیے، گھر کے لیے، علاقے کے لیے رحمت بنے۔ اس طرح ہم اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ کل سفر سے واپسی میں کچھ ساتھیوں نے کارگزاری سنائی، یہاں کچھ لوگ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، لیکن وہ احباب دعوت و تبلیغ میں نہیں رہتے،
اور نہ تعلیم و تعلم میں رہتے ہیں، بھئی یہ تو بالکل غلط بات ہوئی۔ ٹریانگل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد نبوت، مقصد بعثت، وہ تزکیہ ہے، تعلیم و تعلم ہے، دعوت و تبلیغ ہے۔ قرآن تو پہلے تعلیم و تعلم کو ذکر کرتا ہے، تو ہم سب سے پہلے ان لوگوں کو یہ بتانا چاہیے بھئی یہ تینوں مل کر ہمارا دین کامل ہوتا ہے، تینوں مل کر ہمارا دین، تینوں ہماری ذمہ داری، تینوں ہمارا کام، تینوں کو لے کر ہم چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی غلو سے علو سے حفاظت فرمائے، افراط و تفریط سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔